السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک نئی کلاس کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ قرآن مجید کی کلاس کو اچھے سے سمجھ رہے ہوں گے۔ جیسا کہ ہم نے آپ لوگوں کو سبق پڑھایا تھا نورانی قاعدہ کے اندر، تختی نمبر 16 لفظ اللہ کے قاعدہ۔ لفظ اللہ کے لام سے پہلے زبر یا پیش ہو تو لفظ اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے، اور زیر ہو تو لفظ اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے۔ تو شاید آپ حضرات سمجھ گئے ہوں گے کوئی لفظ اللہ کے لام کس طرح سے پور پڑھے جاتے ہیں، کس طرح سے باریک پڑھے جاتے ہیں، تو آپ حضرات شاید سمجھ گئے ہوں گے۔ تو آج کا جو ہمارا سبق ہے تختی نمبر 17 پیج نمبر 32۔ تختی نمبر 17 وقف کرنے کے قاعدے۔ وقف کے معنی ٹھہرنا، یعنی قرآن پاک پڑھتے پڑھتے کس طرح ٹھہرے۔ چلیے آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ قرآن پاک پڑھتے پڑھتے کس طرح سے ٹھہرنا چاہیے، تو آپ سنتے رہیں دھیان سے۔ لکھا ہے تختی نمبر 17 وقف کرنے کے قاعدے۔ وقف کے معنی ٹھہرنا، یعنی قرآن پاک پڑھتے پڑھتے کس طرح ٹھہرے۔ ایسے گول نشان کو آیت کہتے ہیں۔ زبر زیر پیش، دھیان رکھیے گا، دو زیر دو پیش پر وقف کرنا ہو تو آخری حرف پر جزم دے کر سانس توڑے، اسی کو وقف کرنا کہتے ہیں۔ دو زبر پر وقف کرنا ہو تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھا جاتا ہے، جیسے احدن سے احدہ۔ گول تا پر وقف کرنا ہو تو ہائے ساکنہ ہا بن جاتی ہے، جیسے جاریتن سے جاریہ۔ تعوذ اور تسمیہ کو زبانی یاد کرایا جائے۔ تعوذ کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میم کے نیچے یہاں زیر ہے تو آگے آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میم جب ہم آیت کریں گے یہاں پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہاں میم کو پر جزم لائیں گے، زبر کو ختم کر دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آگے آیت ہے تو یہ آگے آیت ہے تو زیر کو ختم کر دیں گے، میم کو اوپر جزم لائیں گے۔ تو جب جزم لائیں گے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ نون کو اوپر زبر ہے اور آگے آیت ہے۔ اگر ہم آگے آیت نہیں کرتے ہیں تو نون زبر نہ اس طرح سے پڑھیں گے الحمد للہ رب العالمین نہ۔ اگر عالمین ایاک نعبد تو نہ جب پڑھیں گے زبر اس کو، جب ہم یہاں وقف نہیں کریں گے۔ اگر ہم یہاں پر وقف کرتے ہیں یعنی کہ ٹھہرتے ہیں تو نون کو پر جزم لائیں گے الحمد للہ رب العالمین، اس طرح سے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، نون کو پر پیش ہے۔ اگر ہم یہاں پر وقف کرتے ہیں، یہ گول نشان ہے، اس کو آیت کہتے ہیں، تو اگر ہم یہاں پر آیت کرتے ہیں تو نون کو پر جو پیش ہے پیش کو ختم کر دیں گے، تو نون کو پر جزم لائیں گے۔ تو جب جزم لائیں گے تو اس طرح سے پڑھیں گے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، قل هو اللہ احد۔ یہاں پر دال کے اوپر دو پیش کی تنوین ہے، تو دو پیش اگر ہم رکیں گے یہاں پر تو یہاں پر جزم لائیں گے، پیش کو دو پیش کی تنوین کو ختم کر دیں گے۔ ان مع العسر یسرا، را دو زبر رن۔ اگر ہم یہاں پر آیت کرتے ہیں، رکتے ہیں کہیں پر پڑھتے پڑھتے سانس ٹوٹ جاتا ہے کہ تو ایک زبر کو ختم کر دیں گے جب جا کے ہم یہاں رکیں گے۔ ان مع العسر یسرا فیہا عین جاریۃ، یہ گول تا جو ہے اگر ہم ملا کے پڑھتے ہیں تو فیہا عین جاریۃ تسقی من عین آنیہ۔ اگر ہم یہاں پر آیت کرتے ہیں پڑھتے پڑھتے اگر کسی وجہ سے ہمارا سانس ٹوٹ جاتا ہے تو ہم یہاں پر
گول تا کو ختم کر کے یا ہا کے اوپر جزم لائیں گے. فیہا عین جاریہ تسقا من عین آنیۃ. گول تا کے نیچے زیر ہے، دو زیر کے تنوین ہے. تو اگر ہم یہاں وقف کریں گے یعنی کہ آیت کریں گے، رکیں گے یہاں پر، تو دو زیر کی تنوین کو ختم کر دیں گے تو یہاں پر ہا کے اوپر یہ تا ختم ہو جائے گا یا ہا کے اوپر جزم لائیں گے. تسقا من عین آنیہ لا تسمع فیہا لاغیۃ. یہ تا کے اوپر گول تا کے اوپر دو زبر کے تنوین ہے. اگر ہم یہاں پر بھی آیت کرتے ہیں تو دو زبر کے تنوین کو ہٹا کے تا کو ہٹا کے ہا کے اوپر جزم لائیں گے. لا تسمع فیہا لاغیہ. اس انداز میں پڑھنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.